الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کا حکم بیان کرتے ہوئے درمیان میں ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے اس زمانے میں جبکہ وہ سفر پر ہے یا بیمار ہے، اور بعد میں جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. اگر تم سے میرے بندے یہ پوچھیں میرے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں یعنی اللہ جل جلالہ کے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دینا کہ انی قریب، میں قریب ہوں ان کے، اور نہ صرف قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہذا ان کو چاہیے، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، اور وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جس طرح میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اسی طرح وہ میں جو ان کو حکم دوں اس کو وہ قبول کریں. لعلہم یرشدون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ آیت کریمہ رمضان کے احکام بیان کرنے کے دوران یا اس کے اہم احکام کے بعد اللہ تعالی نے فرمائی. شاید اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے. روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے. رات کو وہ شخص، بہت سے وہ لوگ کہ جو 5 وقت کی نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حالانکہ لمبی نماز ہے، 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح کیونکہ سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندوں پر متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے لوگ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں،
اللہ تعالی سے مانگتے بھی ہیں اپنی حاجتیں. تو رجوع اللہ کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں وہ مسلمان رمضان کے مہینے میں اختیار کرتے ہیں. اور ذرا تھوڑا بہت لحاظ اس بات کا بھی پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ہم کوئی نافرمانی نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں. یہ ساری باتیں رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہیں، کسی کے اندر کم، کسی میں زیادہ، کسی کو کم رجوع کی توفیق ہوتی ہے، کسی کو زیادہ کی ہوتی ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اب ہمیں آزادی مل گئی اور اب ہم جو چاہیں کریں، نہ اللہ بچائے گناہوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ تعالی کی طرف اس طرح رجوع کرنے کی فکر ہوتی ہے جس طرح رمضان میں کرتے تھے. تو نتیجہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں اگر ہم فلاں دعا کر لیتے وہ قبول ہو جاتی، اور رمضان کے بعد تو شیطان بھی آزاد ہو گیا، ہم بھی آزاد ہو گئے. تو اس کی وجہ سے دل میں ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہوا تھا، جو تعلق پیدا ہوا تھا، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب رمضان گزرنے کے بعد بھی میں کہیں دور تو نہیں چلا گیا تم سے. اگر میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا وہ میں قریب ہی ہوں، میں تو ہمیشہ قریب رہتا ہوں تمہارے. قرآن کریم نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جتنی شہرگ انسان کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہم تو کبھی تم سے دور نہیں جاتے، ہم تو تمہارے قریب ہی رہتے ہیں. تم دور چلے جاتے ہو. تم اب سمجھتے ہو کہ رمضان گزر گیا تو اب ہم ذرا دور ہٹ گئے. تو بتا دو میرے بندوں کو کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تو قریب تھے اور رمضان کے بعد قریب نہیں رہے. نہیں، بتا دو کہ میں قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں. صرف یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جس طرح رمضان میں میرے ساتھ تم نے کچھ قرب کا تعلق قائم کیا تھا اس کو برقرار رکھو، اس کو پائیدار بناؤ. ٹھیک ہے، نہ صحیح 20 رکعتیں تراویح کی، نہ صحیح روزہ، لیکن جو فرائض ہے، جو تمہارے ذمے فرائض عائد کیے گئے ہیں اور جو تمہارے ذمے واجب کیا گیا ہے اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان کا اہتمام تو رمضان ہو یا غیر رمضان دونوں میں تم کو کرنا چاہیے. یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہر آن، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر نقل و حرکت میں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، میں قریب ہوں ان کے. اور قریب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اگر اتنی عبادتیں نہیں کرتے جتنے رمضان میں کر رہے تھے، لیکن کم از کم اتنا تو کر لو کہ جو فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھ لیا کرو. روزے نہ رکھو لیکن اپنے آپ کو کم از کم گناہوں سے بچانے کی تو فکر کرو. تمہاری آنکھ نہ بہکے، تمہارے کان نہ بہکیں، تمہاری زبان نہ بہکے. لہذا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دور چلا گیا، اللہ تعالیٰ قریب ہے. البتہ تم دور چلے جاتے ہو، تم اپنے آپ کو اسی طرح قریب کرنے کی کوشش کرو جس طرح رمضان میں قریب کیا تھا. اور پھر میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سنتا ہی نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں. جب کوئی جیسے یہ بات نہیں ہے کہ رمضان میں تو دعائیں قبول ہوتی تھیں اور رمضان کے بعد قبول ہونی بند ہو جائیں گی. نہیں،
میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کیسے قبول کرتا ہوں؟ ایک قبول ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے۔ قبول ہونے کے ایک معنی یہ ہے کہ اس دعا پر اجر و ثواب فوراً مرتب ہو گیا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ فرض کرو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، تو دعا تو میں نے اپنے رزق کے لیے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا یہ دعا کرنا ایک نیک عمل کے طور پر لکھا گیا فوراً، یعنی اس پر اجر و ثواب فوراً مرتب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو سب سے پہلے تو اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اس دعا پر ثواب مرتب کر دیتے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو گیا۔ تم نے مانگی اپنی دنیا کی حاجت کہ رزق میں برکت دے دیجئے، دنیا میں تم نے مانگا کہ یا اللہ مجھے اچھی ملازمت دے دیجئے، اچھا روزگار دے دیجئے اپنی دنیا، یا اللہ میرا مکان اچھا بنا دیجئے، یا اللہ میری سواری اچھی کر دیجئے۔ دعا تو اپنے ذاتی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہی تم نے مجھ سے کوئی دعا مانگی فوراً میں نے تمہارا ایک نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا۔ اب اگر تم نے فرض کرو نماز کے بعد 4-5 دعائیں مانگ لی تو ہر دعا پر الگ اجر و ثواب ہے، فوراً بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سارا ثواب لکھا گیا، اجر لکھا گیا۔ ایک قبولیت تو فوراً ہو گئی۔ دوسری قبولیت یہ ہے کہ بھئی جو مانگا ہے وہ دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس بارے میں یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت وہ ہماری سمجھ سے بہت بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو اگر یہ چیز دے دی گئی تو اس کے حق میں نقصان دہ ہوگی۔ جیسے ایک بچہ اگر اپنے باپ سے چاقو مانگے کھیلنے کے لیے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے، بار بار اس باپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چاقو دے دو، لیکن باپ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ چاقو کا غلط استعمال کر لے گا، اندیشہ ہے کہ اس چاقو کو اپنے خلاف استعمال کر لے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے، اس لیے باپ نہیں دے گا۔ اس کے بدلے اس کو کوئی اور چیز دے دے گا، بہلانے کے لیے ٹافی دے دے گا، لیکن وہ چیز نہیں دے گا۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے بارے میں باپ سے کہیں زیادہ شفیق، مہربان اور مصلحت کو جاننے والے ہیں، بندے کی مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ یہ مانگ رہا ہے، لیکن میں اس کو مانگنے پر اس کو ثواب تو فوراً دے دیا میں نے، لیکن جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اور اگر ملنی چاہیے تو کب ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے آدمی کی کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو قبول تو اللہ کے بندے تیری فوراً ہو گئی کہ تجھے ثواب مل گیا، اور دوسرے قبولیت کے جو چیز مانگی تھی وہ ملی یا نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے حق میں بہتر سمجھیں گے اور جب بہتر سمجھیں گے اس وقت تمہیں عطا کر دیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، تو بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اب کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ سب کہنے کے بعد
کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب میں کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب کیا ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اب میرے اوپر مکمل ایمان رکھے. دعا کے سیاق میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ پر ایمان رکھو کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ میں ہی صحیح فیصلہ کروں گا کہ کب دینی ہے اور کب نہیں دینی. اگر دینی ہے تو کس طرح دینی ہے اور کس وقت دینی ہے. تم یہ ایمان رکھو. میں فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھو، میرے اوپر بھروسہ رکھو. دعا کرتے وقت میرے اوپر بھروسہ رکھو کہ اگر دینے والی چیز ہوگی دے دوں گا، اگر نہیں ہوگی اس سے بہتر چیز دے دوں گا. یہ میرے اوپر ایمان رکھو. اور وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں تو تم بھی تو میری پکار سن لو. یعنی میں نے جو احکام تمہیں عطا فرمائے ہیں قرآن کریم میں یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، ان کو بھی تو مان لو، ان پر بھی تو عمل کر لو، ان کو بھی تو قبول کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو بھی تو مانو، میری بات کو بھی تو قبول کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں سارے حقائق ہمارے سامنے بیان فرما دیا. یہ بکثرت لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے جی میں عرصے دراز سے مانگ رہا ہوں، نہیں ہو رہا، دعائیں کر کر کے تھک گیا لیکن وہ چیز نہیں مل رہی جو میں مانگ رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دعا کے بھی ایک کچھ شرائط ہے. فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، جسم اور کپڑے غبار آلود ہیں، گرد سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی بہت عاجزی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب میرا یہ کام کر دیجیے، یا رب میرا یہ کام کر دیجیے. یہ دعا کر رہے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ مأکلہ حرام وملبسہ حرام وجسمہ غذی بالحرام فأنی یستجاب لہ الدعاء. ویسے تو بڑی عاجزی سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور حالت خود کی یہ ہے کہ ان کا کھانا حرام، جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام ہے، یعنی حرام آمدنی سے کھانا پکوایا ہے، رشوت لے کر، دھوکہ دے کر، لوگوں کو پریشان کر کے اگر آمدنی حاصل کی اور اس سے کھانا کھایا تو کھانا حرام. ملبسہ حرام، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام ہیں. حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن پیسوں سے وہ کپڑے خریدے وہ پیسے حرام طریقے سے حاصل کیے گئے تھے، رشوت لے کر حاصل کیے گئے تھے. تو ملبس حرام، وہ اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام سے پرورش پایا، یعنی شروع سے لے کر حرام آمدنی چل رہی ہے، اسی سے کھا رہے ہیں، اسی سے پی رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں گوشت جو پیدا ہو رہا ہے وہ سارا اسی سے ہو رہا ہے. جب یہ حالت ہے تو اب پھر ہاتھ پھیلاوے کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اللہ تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے اور حرام کھا رہا ہے مستقل، کیسے قبول ہوگی؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے نا بل یستجیبوا لی، ارے بھائی میں مجھ سے مانگتے ہو کہ میں قبول کروں تمہاری دعا، تم میری تو کر لو، تم میری پکار پر تو لبیک کہہ دو، اور یہ کہ اپنی زندگی سے حرام کا دیس نکالا کر دو.
تو کوئی حرام چیز میرے گھر میں نہیں آئے گی. میں جو آمدنی حاصل ہوگی وہ حلال سے حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا، یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں سے خطاب ہے کہ اے میرے پیغمبروں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو آرام سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کھانے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو نیک عمل کی ترغیب ہوتی ہے. اور اللہ بچائے حرام کھا رہا ہو تو حرام چیز کسی گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے. اللہ بچائے. ہم لوگوں کی تو حس ماری گئی ہے، بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حلال سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نور پیدا ہوتا ہے، اور حرام سے کیا ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ہے، میں نے ان کے بارے میں اپنے اکابر سے سنا کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہیں دعوت میں چلے گئے تھے. پتہ نہیں تھا کہ جو صاحب دعوت کر رہے ہیں ان کی آمدنی میں کچھ حرام بھی شامل ہے. اندازہ نہیں تھا، اگر پہلے سے پتا ہوتا جاتے ہی نہیں. لیکن چلے گئے، دعوت میں کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا، اور پتہ کس طرح چلا کہ فرماتے تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ کھانے کے بعد ایک دل میں تاریکی محسوس ہوتی، دل میں اندھیرا، ظلمت، اور اس کا نتیجہ یہ کہ گناہوں کی طرف طبیعت راغب ہوتی تھی. اب اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی اللہ، اس کو وہ کہتے ہیں میرے بار بار دل میں گناہ کی رغبت پیدا ہوتی تھی، گناہ کی طرف میلان پیدا ہوتا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ لقمہ کہیں حرام کا چلا گیا، حرام آمدنی کا چلا گیا، اگرچہ نادانی میں چلا گیا، پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس حرام لقمے کی ظلمت اتنی تھی کہ بار بار گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا تھا. یہ ظلمت ہوتی ہے حرام کی. حرام کھانے کی ظلمت یہ ہوتی ہے پہلی بات کہ دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف سے رغبت ختم ہو جاتی ہے اور گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے. یہ خاصیت ہے حرام کی. اور حلال کی خاصیت کیا ہے کہ حلال جب آدمی کھا رہا ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن حلال ہو، تو اس کے کھانے کے نتیجے میں نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی وہ حلال چیزیں تمہیں خود بخود آمادہ کریں گی کہ نیکی کے اعمال کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کم از کم اپنے غذا کو تو حرام سے بچا لو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی زندگی کو. جس چیز سے تمہارا جسم نشو نما پا رہا ہے، جس چیز سے تمہارے جسم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کم از کم حلال کی ہو تو پھر مانگو. اور پھر مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قبول کروں گا. اب اگر وہی دینے کی چیز ہوگی دے دوں گا، نہیں ہوگی تو کوئی بہتر چیز دے دوں گا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جب فلیستجیبوا لی، میری پکار کو بھی تو تم سنو اور میرے احکام پر بھی تو تم عمل کرو. لعلہم یرشدون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم رشد اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے مورد بنو گے. لہذا سبق یہ ملا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تعالیٰ تو ہر حالت میں قریب ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ دور نہ جائے، اور وہ دور نہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے. اور اس کا میں ایک طریقہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے یا کم از کم غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. ہر روز صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرو اور دعا بھی مانگو
یا اللہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اس دن کے اندر اپنے احکام پر عمل کرنے کی اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگ لو، صبح کو ارادہ بھی کر لو اور دعا بھی مانگ لو۔ پھر رات کو سونے سے پہلے چند منٹ جائزہ لے کے دیکھ لو کہ سارا دن میرا کس طرح گزرا۔ اگر اس میں کہیں لغزش ہوئی ہے، کہیں پاؤں پھسلا ہے، کہیں کوئی غلط کام ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے پھر ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ روزانہ صبح کو ارادہ اور دعا، اور شام کو استغفار، رات کو استغفار، یہ کرتا رہے بندہ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو توفیق ملے گی اور وہ واقعتاً سچا مسلمان بننے کا اس کو موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔